وجود کا کمال نہیں تھا، یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال تھا۔ مسیلمہ کذاب کے دربار میں جا کر کہتے ہیں تو کون ہے؟ وہ پوچھتا ہے مسلمان تو کون ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں میں محمد رسول اللہ کے دربار سے آیا ہوں؟ تو کذاب ہے، تو کذاب ہے، تو کذاب ہے۔ 3 مرتبہ کہا تو جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ مسلمہ نے اپنے جلادوں کو، قاتلوں کو کہا کہ ذرا ہتھیار اٹھا اور اس کو جو ہے سمیٹنے کی کوشش کر۔ لوگوں نے کہا ہے آنے والے انسان تو کمزور نظر آ رہا ہے، تو دبلا پتلا مفلس نظر آ رہا ہے، تو بیکار نظر آ رہا ہے، حیران و پریشان نظر آ رہا ہے، ہراساں نظر آ رہا ہے، عجیب و غریب تیری زندگی ہے، بتا تو میدان عمل میں کیوں آیا ہے اور مسلمہ کے دربار میں کیوں آیا ہے؟ تو حضرت حبیب ابن زید کہتے ہیں میں آیا ہوں اپنے نبی کا قاصد بن کر آیا ہوں، میں مصطفیٰ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ جلاد کو مسلمان نے حکم دیا کہ اسے کاٹ دو، ایک بازو تراش دیا گیا ہے۔ تو مسلمان نے کہا بول اب تیرا بازو کٹ گیا، کہ ابھی بھی نبی کی یاد آ رہی ہے؟ کہ بالکل ابھی بھی نبی کی یاد آ رہی ہے۔ ایک بازو کے اگر وجود کاٹ دو گے تب بھی میں اپنے نبی کی شان میں آج نہیں آنے دوں گا۔ میرا پیغمبر بدر تو جا ہے، میرا پیغمبر نور الہدا ہے، میرا پیغمبر صدر الورا ہے، میرا پیغمبر قاتل ورا ہے، میرا پیغمبر غیب کا پیغمبر ہے، میرا پیغمبر مظہر ذات خدا ہے، میرا پیغمبر عرش کا مہمان ہے، میرا پیغمبر لامکہ کا مسافر ہے، میرا پیغمبر انسانیت کا رہبر ہے، میرا پیغمبر ہدایت کا پیغمبر ہے، اور میرا پیغمبر چل رہا ہے تو قرآن بول رہا ہے، اور بول رہا ہے تو خدا کا کلام بول رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، شہید ہو گئے مسلمہ کذاب کے دربار میں، مگر اسلام کا پیغام پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا؟ رسول کا پیغام پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا؟ آج تو عجیب و غریب ماحول میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، بولنا ظلم، بولنا جو ہے دوبھر ہو گیا ہے، زبان کھولنا دوبھر ہو گیا ہے، اور مشکل ترین عمل ہو گیا ہے۔ یاد رکھیے گا کمرہٹی کے مسلمانوں، یاد کرو اپنے پرکھوں کی تاریخ، یہی وہ کمرہٹی ہے جب عزت و شرافت جو ہے ہر جگہ نظر آتی تھی۔ اب تو اس قدر ہمارا عقیدہ چرمٹور ہو رہا ہے اور عمل کی دیواریں اس طرح ٹوٹ رہی ہے کہ ہماری بیٹیاں اور ہمارے بیٹے کل تک تو سڑکوں کی زینت بنے نظر آتے تھے یا مزاروں کے دروازے پر نظر آتے تھے، مگر چند دنوں پہلے دیکھا گیا ہے کہ کمرہٹی کی بیٹیاں اور لڑکے قبرستان میں بنے ہوئے چبوترے پر بیٹھ کر اڈا بازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے؟ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ آپ کو سوچنا ہوگا گزشتہ 7 برسوں میں 2.5 لاکھ مسلم بیٹیاں ارتداد کا شکار ہو کر قاتل لڑکوں سے نکاح کر کے اپنے گھروں سے بھاگ گئی ہے۔ آخر اس کا مجرم کون بنے گا؟ بتائیے یہ جرم کس کے سر پہ جائے گا؟ اس باپ کے سر پہ جائے گا جس نے تربیت نہ کیا ہو، اس باپ ماں کے سر پہ جائے گا جس نے تربیت نہ کیا ہو۔ آج ہم یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، حسین زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، اب حضرت سیدہ زینب کی تقریر کا نعرہ لگاتے ہیں، اکبر و قاسم کی جوانی کا نعرہ لگاتے ہیں، مگر یاد رکھنا حسین کا نعرہ بعد میں لگے گا، مگر علی اور فاطمہ کو پہلے یاد کیا جائے گا۔ جب علی اور فاطمہ نے سنوارا ہے تب حسین کربلا کا مسافر بنا ہے، تب کربلا کا مجاہد بنا ہے۔ اس لیے لوگوں اپنے سماج کو سمجھو اور اپنے گھر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرو۔ اگر آپ نے اپنے گھر کو کنٹرول کر لیا اور برائیوں کا خاتمہ کر دیا ہے تو رب فرما رہا ہے تم ہی سب سے اچھے انسان ہو، اس لیے کہ تم بھلائی کا حکم دینے والے ہو اور برائیوں سے لوگوں کو روکنے والے ہو۔ ایک جم غفیر میں یہ سیف اللہ علیمی بول کر جا رہا ہے، آپ کس کی طرف دیکھ رہے ہو؟ اب تو کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ ہم بچوں کو اسکول میں پڑھائیں گے، ہم تعلیم سے اسے تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کریں گے، مگر اب تو تعلیم بھی محفوظ نہیں ہے۔ اب اسکول کی دیواریں بھی کھسکنے لگی ہے۔ اب اساتذہ کے اندر چاہے وہ مدرسے کے اساتذہ ہو چاہے وہ اسکول کے اساتذہ ہو، اب وہ ہنر نہیں باقی رہ گیا ہے اور وہ محبت باقی نہیں رہ گئی ہے جس کی بنیادوں پر انسان جو ہے عزت و شرافت کی زندگی گزارا جائے۔ میں ایسے دور پر ایسے موقع پر ایک جملہ کہوں گا، اسی بنگال کا بیٹا نا، کیا نام نوجوان جو تھا گورا گورا ایک دم، سوامی وویکانند، لندن گیا، بڑا خوب
خوبصورت، بڑا ہینڈسم، وجیح، جمیل، شکیل لندن کی سڑکوں پر ایک لڑکی نے کہا میں تم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا، تم مجھ سے شادی کر لو تاکہ تمہاری طرح گبرو، خوبصورت، ہینڈسم، بیوٹیفل کوئی نوجوان میرا بیٹا بن جائے۔ سوامی کا وویکانند نے کیا کہا تھا انگلینڈ کے اس لڑکی کو؟ میڈم یہ کیا گارنٹی ہے کہ مجھ سے شادی کرنے کے بعد تمہاری گود میں میری طرح کوئی بیٹا آئے گا؟ کیا گارنٹی ہے؟ نہیں، مجھے بیٹا بنا دو، کم سے کم میری طرح تمہیں بیٹا تو مل جائے گا۔ بتاؤ ایک غیر مسلم ہو کر کس طرح عزت نفس کی بات کر رہا تھا، اور آج ہمارا سماج بکھرا نظر آ رہا ہے۔ تعلیم کہاں دو گے جہاں قوموں کی بات ہو رہی ہو؟ علم کہاں سکھاؤ گے جہاں ظلم و بربریت کی بات ہو رہی ہو، جہاں سفاکانہ نظام کام کر رہا ہو، جہاں بربریت کا جو ہجوم اکٹھا ہو رہا ہو، وہاں تعلیم دو گے بچوں کو؟ تمہارا بچہ کن منزلوں سے نکلے گا؟ اے لوگوں یاد کرو معلم کائنات کی زندگی کو کتنی پریشانیاں اٹھا کر میرے پیغمبر نے گھر گھر اسلام پہنچایا ہے۔ جب دندان مبارک شہید ہوئے تب اسلام پہنچا ہے۔ اب سبحان اللہ کہنا آپ کا کام ہے۔ پیٹ میں پتھر باندھا ہے تب اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ ٹوٹی چٹائیوں پہ سویا ہے تب اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ حلیمہ کی بکریوں کو جلایا ہے تب اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ بھوکے گر گرائے ہیں تب اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ انہوں نے پتھروں کے ہجوم میں زندگی گزارا تب اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اور ہم تو عبد الرحمان کے بیٹے ہیں، عبد الجبار کے بیٹے ہیں، اس لیے مسلمان کہلا رہے ہیں۔ ذرا پوچھو ان مسلمانوں سے، جب عمر کا عتاب چل رہا تھا تو کلمہ پڑھنا کتنا مشکل تھا؟ جب ابو جہل اور ابو لہب کے ظلم کی تیر چل رہا تھا تب کلمہ پڑھنا کتنا مشکل تھا؟ اس لیے اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں، مت سنبھالو پورے سماج کو، مت سنبھالو پورے معاشرہ کو۔ ہر مسلمان اپنا گھر بچا لے، ہر مسلمان اپنا گھر سنبھال لے، اپنے بیٹوں کو بچا لے، اپنی بیٹیوں کو بچا لے۔ خدا کا فضل دور نہیں ہے، خدا کے فضل سے ہم انسان دور ہیں۔